بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد والنہی یدل علی فساد المنہی عنہ فی قول اکثر اصحابنا کما یدل الامر علی اجزاء المأمور بہ۔ دیکھیں پیچھے ایک بات آیا تھا کہ مکلف بندے کو شریعت نے کوئی حکم دیا اور مکلف بندے نے اس حکم کو اس کے جملہ متعلقات شریعہ کے ساتھ ادا کر دیا، فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اس کا ذمہ بری ہو گیا اور اس کے ذمے میں اب فریضہ عائد نہیں رہا۔ یعنی امر پر مکمل طور پر عمل کرنا اجزاء معمور بہ کی دلیل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو اصولیین اس انداز میں تعبیر کرتے ہیں۔ ویسے ہی نہیں کے صیغے کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے سے روکا گیا اور مکلف بندہ اس کام کے کرنے سے رک گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے حکم پر، شریعت کے حکم پر عمل کیا، اور جس کام سے شریعت نے روکا ہے وہ کام خود فاسد ہے، وہ کام خود فاسد ہے، برا ہے، منع ہے، حرام ہے۔ یہ اس پر بھی دلیل ہو گئی۔ یہ جمہور کا کہنا ہے النہی یدل علی فساد المنہی عنہ۔ ثم اختلف ہؤلاء، پھر ان حضرات کے درمیان میں اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ صیغے نہیں کے ذریعے سے جس کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ کام فاسد ہے، برا ہے، حرام ہے، تو یہ لغوی وضع کے اعتبار سے فاسد ہے یا شرعی اعتبار سے جو ہے وہ کام فاسد ہے؟ فمنہم من قال، بعض حضرات کہتے ہیں یقتضی الفساد من جہت الوضع فی اللغتی، اس کام کی لغوی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ لغوی بناوٹ کے اعتبار سے وہ کام فاسد ہے۔ ومنہم من قال، اور دوسری جماعت کہتی ہے یقتضی الفساد من جہت الشرعی، شرعی اعتبار سے وہ کام فاسد ہے، اس لیے کہ شریعت نے بتلا دیا کہ وہ کام کرنا منع ہے، تو جیسے زنا کرنا منع ہے تو شرعی اعتبار سے یہ فعل فاسد ہے۔ ومن اصحابنا من قال، بعض حضرات کہتے ہیں النہی لا يدل علی الفساد، تو یہ تو جمہور کا پہلا مسلک ہو گیا۔ بہرحال جمہور یہ مانتے ہیں کہ صیغے نہیں کے ذریعے سے جس کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ کام خود برا ہے، خود فاسد ہے، چاہے لغوی بناوٹ کے اعتبار سے ہو یا شرعی اعتبار سے، لیکن فاسد تو ضرور ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں منہی عنہ کے فساد کی دلیل نہیں ہے، نہیں منہی عنہ کے فساد کی دلیل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وحکی عن شافعی رحمہ اللہ ما يدل علیہ، ایک ایسی عبارت منقول ہے جو اس کی تائید کرتا ہے کہ نہیں منہی عنہ کے فساد پر دلالت نہیں بنی۔ حنفیہ کی بھی ایک جماعت کا بھی یہ کہنا ہے اور اکثر متکلمین کا بھی یہ کہنا ہے اور بعض اصولین کا بھی یہ موقف ہے، لیکن بہرحال جمہور کا موقف تو یہ ہے کہ نہیں منہی عنہ کے فساد کی دلیل ہے۔ کسی کام سے شریعت نے منع کیا تو وہ کام خود برا ہے، فاسد ہے، اس کی دلیل ہے۔ یہ ہو واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقدا وجب القضاء بفساده وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده۔ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ نہیں کو منہی عنہ کے فساد کی دلیل مانتے ہیں، نہیں کو منہی عنہ کے فساد کی دلیل مانتے ہیں، ان میں اس بات میں اختلاف ہو گیا ہے، ان میں
اس بات میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اگر عبادت کے اندر منہی عنہ کام کا ارتکاب کیا، جس کام سے شریعت نے روکا ہے اسی کا ارتکاب کیا، تو کیا معاملہ ہے؟ عبادت ٹوٹے گی، اس کی قضا لازم، یا نہیں ٹوٹیں گی، قضا لازم نہیں؟ فقال بعض حضرات کہتے ہیں، ایک جماعت کا موقف یہ ہے، ان کان فی فعل المنہی خلال بشرط فی صحت ان کان عبادتا، کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط شریعت نے بتائے ہیں، اگر منہی عنہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی شرط میں خلل پڑا ہے تو وہ عبادت فاسد، قضا لازم۔ جیسے نماز کے شرائط میں سے شرط ہے کہ بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، لیکن اگر بدن یا کپڑے پر ناپاکی ہو تو ظاہر سی بات ہے نماز کی شرط میں خلل پڑ گیا، وہ نماز فاسد اور قضا لازم یا ادا لازم۔ وقت کے اندر کیا تو وقت کے بعد کیا تو قضا۔ او فی نفوذی ان کان عقدا، یا عقد بے ہے، اس کے نفاذ کے لیے جو شرائط ہے ان شرائط میں سے کسی شرط میں خلل پڑ گیا۔ جیسے عقد بے میں شرط یہ ہے کہ معقود علیہ قابل انتفاع ہو شرعاً اور حساً۔ مان لو ٹی وی کی بیع و شراء کا معاملہ کیا تو شرعاً یہ قابل انتفاع نہیں ہے، شرعاً قابل انتفاع نہیں ہے، تو عقد فاسد ہو، اس کو اثر نو کرنا پڑے، وجب القضاء بفسادہ۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ إخْلَالٌ بِشَرْطٍ لَّمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ بِفَسَادِهِ، اور اگر منہی عنہ کے کرنے کی وجہ سے کسی شرط میں خلل نہیں ہوا ہے، نہ عبادت کی نہ عقد کی، تو پھر اس کے ارتکاب کی وجہ سے قضا لازم نہیں اور حرام چیز کا ارتکاب نہیں ہوا۔ مثلا نماز میں توجیہ چھوڑ دی، وجہ تو چھوڑ دی، تو ظاہر سی بات ہے توجیہ نماز کے اندر سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس کوئی رکن وغیرہ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، تو نماز اس کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی، نماز تو صحیح ہوگی۔ جی وقال بعضهم، بعض حضرات کہتے ہیں، دوسری جماعت، ان کان النهی یختص بالفعل المنہی عنہ کالصلاة فی المکان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنہی عنہ کالصلاة فی الدار المغصوبہ لم يقتضی الفساد، کہ اگر منہی عنہ یعنی جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کے کرنے کی وجہ سے ایسا فرق پڑا ہے کہ جو چیز عبادت کے ساتھ مخصوص تھی وہ الگ ہو گئی، جیسے نماز پاک جگہ پر پڑھنی چاہے، اس نے ناپاک جگہ پر نماز پڑھ لی، اقتضى الفساد، تو اس کی نماز ہی فاسد۔ وَإِن لَّمْ يَخْتَص الْمَنْهِي عَنْهُ، اور اگر منہی عنہ کے ارتکاب کی وجہ سے نہیں، منہی عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی کوئی بڑا فرق نہیں پڑا ہے، جیسے غصب کرنا حرام ہے لیکن مغصوبہ نماز میں غصب شدہ جگہ پر اگر کسی نے نماز پڑھ لی، مغصوبہ جگہ پر کسی نے نماز پڑھ لی، لم یقتضی الفساد، تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ والدلیل علی ان النہی یقتضی الفساد علی الاطلاق، دلیل اس بات پر کہ اوپر جو بات بتائی نا کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ سیگے نہیں کے ذریعے سے جس کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ کام خود برا ہے، خود برا ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ انہ اذا امر بعبادۃ مجردۃ عن النہی ففعل علی وجہ منہی عنہ، کہ اگر عبادت میں حکم دیا گیا کہ ممانعت والے کام مت کرو،
اگر کسی نے عبادت کو ممانعت والے طریقے پر کیا، منع کیے ہوئے طریقے پر کیا، کہا گیا کہ بھائی پاک کپڑے میں نماز پڑھو، ناپاک کپڑے نماز پڑھ لی، فَإِلَّمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْأَمْرُ، تو اس نے معمور بھی کو اس کے تقاضے کے مطابق ادا نہیں کیا. جب تقاضے کے مطابق ادا نہیں کیا تو فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوا. فوجب ان تبقى العبادة علیہ کما کانت، تو جیسے پہلے عبادت اس پر فرض تھی، لازم تھی، اب بھی اس پر عبادت فرض اور لازم ہی رہی، فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوا ہے، فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں منہی عنہ کے فساد کی دلیل، اگر نہیں منہی عنہ کے فساد کی علامت اور دلیل نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ منہی عنہ کا ارتکاب کی وجہ سے جو شرط میں خلل پڑا ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو عبادت فاسد ہوتی اور نہ ہی عقد کی شرط میں خلل پڑنے کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا. جب یہاں یہ معاملہ ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ نہیں منہی عنہ کے فساد کی دلیل ہے. اب چاہے وہ فساد کو لغوی اعتبار سے ثابت کرے یا پھر شرعی اعتبار سے ثابت کرے. ایک تو بات مسلم ہے جمہور کے یہاں پر کہ جس کام سے روکا جا رہا ہے وہ کام خود برا ہے، اس کی دلیل بن جاتی ہے، وہ کام جو ہے خود برا ہے، اس کی دلیل بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اوامر پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے اور عبادات میں، معاملات میں جن خرابیوں سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ ان خرابیوں سے